ہستی کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، انہیں سیدۃ نساء اہل الجنہ کہا جاتا ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے آپ کی سب سے لاڈلی بیٹی سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پہلے آپ کا نام فاطمہ بنت محمد بن عبداللہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور آپ کی ولادت اس سال ہوئی جس سال مشرکین مکہ کعبۃ اللہ کی عمارت کو نئے سرے سے تعمیر کر رہے تھے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے اوپر فائز ہونے سے 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کی پرورش دنیا کے سب سے عظیم گھر کے اندر ہوئی، جیسا کہ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کی اس زمین پہ مکہ المکرمہ میں بیت اللہ کے بعد ہم سب سے افضل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو سمجھا کرتے تھے۔ اس عظیم گھر میں آپ نے پرورش پائی۔ آپ کی جب ولادت ہوئی تو عرب کا رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گاؤں اور دیہات میں بھیجا کرتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دودھ پلایا۔ اس محبت بہی والے گھر میں پرورش پانے والی یہ عظیم خاتون جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی آئی، اسلام کا آغاز ہوا، تو خواتین میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اسلام قبول کر لیا، اور جیسے ہی آپ کے گھر میں دیگر آپ کی بیٹیوں کو پتہ چلا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی 3 بہنوں کے ساتھ اسلام کو قبول کر لیا۔ امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے سبقت لے جانے پر کوئی دلیل بھی پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کی پرورش جو ہے وہ اس عظیم گھر میں ہوئی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود رہا کرتے تھے۔ اسلام کا جب اظہار ہو گیا، مکہ میں اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے لگ گئے، تو آگے سے آپ کو لوگوں کی طرف سے مزاحمت کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ، ایک تو آپ کے صحابہ کے ساتھ جو ظلم و ستم ہوا کرتے تھے، بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کی اذیتوں کا نشانہ بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ابھی چھوٹا تھا کہ ایک دن میں دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی بیت اللہ میں ابو جہل اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، اور جب ابو جہل نے یہ کام کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو عقبہ بن ابی معیط یہ بھی وہاں پر تھا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ کون ہے تم میں سے؟ مکہ کی فلاں گلی کے اندر ایک اونٹ کی اوجڑی پڑی ہوئی ہے، وہ لا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھ دینا۔ نعوذ باللہ۔ یہ عقبہ بن ابی معیط گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے کی خاطر یہ فعل بد کر دیا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ منظر سارا دیکھ رہا تھا، میں اس وقت اتنا چھوٹا تھا کہ میں کچھ نہ کر سکا، کاش میرے اندر کچھ کرنے کی ہمت اور جرت ہوتی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ اوجری رکھی گئی تو ابو جہل اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ کھلکھلا کر کے ہنسا۔ اور عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ چند ہی لمحے گزرتے ہیں، حضرت فاطمہ کو کسی طرح خبر پہنچ جاتی ہے
اور وہ بھاگتی ہوئی آتی ہیں اور بہادری اور جرت کے ساتھ آگے بڑھ کے اپنے والد محترم سے اس اوجڑی کو دور کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو اٹھاتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم علیک بقریش، اے اللہ تو ان قریشیوں کی گرفت فرما۔ اور آپ کو اتنی اذیت پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ وہاں پر نام لیے، آپ نے فرمایا اللہم علیک بأبی جہل، اللہم علیک بعتبہ بن ربیعہ، اللہم علیک شیبہ بن ربیعہ، اللہم علیک ولید بن عتبہ، اللہم علیک امیہ بن خلف، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط۔ کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے اذیت دینے کی انتہا کر دی ہے، اے میرے اللہ آپ ان کی پکڑ فرمائیے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری کی اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جن لوگوں کے نام لیے تھے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بدر کا دن تھا، اور بدر کے دن بدر کے میدان کے کنویں کے اندر یہ سارے کے سارے ظالم وہاں پر کٹے پڑے تھے۔ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ان کے حق میں جو بد دعا تھی اس کو سن لیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی، شاید اسی لیے آپ کے نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ محبت آئی، کیونکہ دیگر بیٹیوں کی آپ شادی فرما چکے تھے، اور پھر مکہ میں ہی 10 نبوی میں آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کا جب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت فاطمہ کی اٹیچمنٹ مزید بڑھ گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ اس قدر محبت کیا کرتے تھے کہ آپ نے یہاں تک فرمایا ان فاطمہ بضعۃ منی، یہ فاطمہ تو میرے وجود کا ایک ٹکڑا ہے۔ فرمایا یوزینی فقد آواہا، جس بندے نے فاطمہ کو تکلیف دی اس نے دراصل مجھے تکلیف دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے مدینے آ گئیں، تو 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر دیا۔ مجمع الزوائد کی ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، اللہ نے مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں فاطمہ کا نکاح جو ہے وہ علی کے ساتھ کر دوں رضی اللہ تعالی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی کا جب رشتہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی حق مہر کے لیے کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو زرہ ہے تمہارے پاس، حضرت علی یہ سمجھتے تھے یہ تو جنگ کا سامان ہے، اس کے ساتھ تو میں جہاد پہ جاتا ہوں۔ فرمایا اس سامان کو بیچ کر کے اپنے حق مہر کا انتظام کرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور وہ 480 درہم میں اپنی زرہ اور کچھ دیگر سامان بیچ کر کے
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ زرہ اپنے پاس رکھ لی. کچھ دن گزرنے کے بعد، شادی کے بعد، یہ دوبارہ ان کو ہدیہ دے دی. اس موقع پر نہیں دی، کہیں علی یہ نہ سمجھیں کہ شاید میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور یہ میرے ساتھ اس لیے یہ معاملہ کیا جا رہا ہے. لا کر کے حق مہر کے پیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں. آپ نے حضرت بلال اور دیگر کچھ صحابہ کو بھیج کر کے حضرت فاطمہ کی ضرورت کی جو چیزیں تھیں وہ منگوائیں، اور آپ نے اپنے گھر سے جنت کی عورتوں کی سردار خاتون حضرت فاطمہ کو انتہائی سادگی کے ساتھ رخصت فرما دیا. یہ شادی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی. آپ چاہتے تو کیا نہیں ہو سکتا تھا، اللہ سے مانگتے تو کیا پہاڑوں کو سونے کا نہ بنا دیا جاتا. آپ چاہتے تو اپنی بیٹی کو دنیا کی کون سی چیز نہیں لے سکتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنی سادگی کے ساتھ اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا تو روایات میں آتا ہے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے گھر تشریف لے کے گئے اور وہاں پر بیٹھ کے آپ نے پانی منگوایا اور اس پانی کے اوپر آپ نے دم کر کے ان کو پانی پلوایا اور دونوں کو برکت کی دعا بھی دی. اور آپ جب ان کے گھر سے نکلے تو گھر سے نکلتے جا رہے تھے اور ان کے لیے برکت کی دعائیں کرتے چلے جا رہے تھے. آج ہم دیکھیں ہمارے اس معاشرے میں شادی کو کتنا مشکل بنا دیا گیا ہے. آج جہیز کے نام پر بیٹیوں کو وراثتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے اور پھر ایسے ایسے مسائل کھڑے کر دیے جاتے ہیں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہ وہ بیچاری اس بات کے اوپر کراہت کے ساتھ راضی ہو جاتی ہیں کہ ہمیں وراثت میں سے کچھ نہیں چاہیے. آؤ میرے بھائیوں، آج ہم دیکھیں کہ ہم جب اپنے بچے اور بچیوں پہ رشتے کرتے ہیں تو ہمارے نزدیک معیار کیا ہوتے ہیں. ہم کن چیزوں کو معیار بنا کر کے، اور پھر ایک یہ بھی بہت بڑا ہمارے معاشرے کا مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے. بچے جوان ہیں، عمریں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی، ابھی یہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا، اور اس کے ساتھ ملتے دیگر مسائل ہمارے معاشرے میں آج نکاح کو مشکل بنا دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بدکاری آسان ہو گئی ہے. میرے بھائیوں، جس معاشرے میں نکاح آسان ہوتا ہے وہاں پر بدکاری رواج نہیں پاتی، اور جس معاشرے میں نکاح کو مشکل بنا دیا جائے وہاں پر گناہ آسان ہو جاتا ہے. تو آئیے آج ہم بھی دیکھیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ بھی ملتا ہے تاریخی روایات میں کہ جب حضرت علی سے شادی ہو گئی تو کچھ ان کی سہیلیاں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس فقیر آدمی کے ساتھ ہماری شادی کر دی. آپ یہ شکوہ لے کے اپنے والد کے پاس آئیں، اور احادیث سے پتہ چلتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، میں نے اپنے خاندان میں سے سب سے جو مجھے محبوب انسان تھا اس کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے، اور میں نے اس کے ساتھ تمہاری شادی کی ہے جس کو اللہ اور اس کا رسول پسند کرتا ہے. تو میرے بھائیوں، آج ہم بھی دیکھیں، اور پھر شادی کے بعد ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک دن
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے گھر کے کام خود کرتی ہوں، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھ زخمی ہو جاتے ہیں، آپ مجھے کوئی خادم عنایت فرما دیں۔ آج اگر ہم ایک باپ کی جگہ پر ہو کر سوچیں تو ہمارے پاس اگر کوئی سہولت موجود ہو تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر دونوں کو، حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں الا اعلمکما خیرا مما سألتما، کیا میں تمہیں اس سے بڑی بہتر چیز نہ بتا دوں؟ جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو اس سے بڑی بہتر چیز ہے۔ اذا اخذتما مضاجعکما، جب تم اپنے سارے دن کے کام کر کے تھکاوٹ سے چور ہو چکی ہو اور اپنے بستر پر رات لیٹنے کے لیے آؤ تو آپ فرماتے ہیں 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو اور 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو۔ فرمایا جب تم یہ پڑھ لو گے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، یہ تمہارے نوکر اور خادموں سے بھی تمہیں بہت نفع پہنچانے والا ہو جائے گا۔ دراصل ہوا کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خادم اس لیے نہ دیا کہ ان سے زیادہ ضرورت مند اس وقت اصحاب صفہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جو بھوکوں کے مارے ہوئے ہیں، تمہارے تو گھر میں پھر بھی چلو کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے موجود ہے۔ یہی ایک مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ ایثار کے درجے پر جاتا ہے، وہ اپنے نفس پہ دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں سہولت اور آسانی پیدا کرنے کی بجائے دوسروں کو سہولت اور آسانی کو ترجیح دی، اور یہ وہ خاتون جنت ہیں جن کی اگر حیثیت ایک بیٹی کی حیثیت سے دیکھی جائے تو یہ انبیاء کے سردار کی بیٹی ہے، اگر ان کی حیثیت ایک بیوی کی حیثیت سے دیکھی جائے تو یہ اس اللہ کے پسندیدہ آدمی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور اللہ کو بھی زمین پہ چلتا پھرتا سب سے زیادہ محبوب تھا، اور اگر ماں کی حیثیت میں دیکھا جائے تو آپ جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی ماں تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما رأیت احدا فاطمہ تا، جو کوئی میں دیکھوں کہ فاطمہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے، فرمایا وہ دراصل فاطمہ سے بغض نہیں رکھتا، وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہوں۔ اور حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی، آپ فرماتی کہ میں نے لوگوں میں سے کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے مشابہ نہیں دیکھا کہ جس طرح اللہ کے نبی بات کیا کرتے تھے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، جس قدر حضرت فاطمہ رسول اللہ سے مشابہ تھی اس قدر اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وَقَالَتْ إِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ قَامَ إِلَيْهَا، جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے گھر آیا کرتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے، آپ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال کرتے، فَتَقَبَّلَهَا وَرَحَّبَ بِهَا، آپ کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کو مرحبا کہتے، آپ اپنی بیٹی کا بوسہ لیتے، اس قدر اللہ کے نبی ان سے پیار کرتے۔ اور اپنے داماد کے ساتھ بھی آپ کی محبت کس قدر تھی، ایک دفعہ کسی بات پر اختلاف ہو گیا میاں بیوی کے درمیان، ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا اے فاطمہ مجھے علی نظر نہیں آ رہے،
کہا مجھ سے کسی بات پر اختلاف ہوا ہے، وہ گھر سے چلے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ دیکھو علی کہاں ہیں۔ صحابہ نے جب دیکھا تو پتہ چلا کہ حضرت علی مسجد کے صحن میں مٹی کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی قمیض بھی تھوڑی سی سرکی ہوئی ہے وجود سے، اور آپ کے وجود کو مٹی لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جاتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اپنے دستے مبارک سے خود اس مٹی کو جھاڑا، اور آپ فرماتے ہیں قم یا ابا تراب، اے مٹی میں لیٹنے والے کھڑا ہو جاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت علی کی کنیت بھی ابو تراب پڑ جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن ایام میں بیمار تھے، آپ کی ساری ازواج وہاں پر موجود تھیں۔ ہم دیکھتی ہیں کہ حضرت فاطمہ آ رہی ہیں، اور ایسے چل کے آ رہی ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے۔ آپ نے جب اپنی بیٹی کو دیکھا فرمایا مرحبا بابنتی، میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے اپنی دائیں طرف بٹھا لیا، اور دائیں طرف بٹھا کے انتہائی رازدانہ انداز میں آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کی تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئیں، دوسری بات کی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگ گئیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے بیٹی میں تمہاری ماں ہوں اور میرے اوپر تمہارا حق ہے، تم مجھے بتاؤ اللہ کے نبی نے تم سے کیا دو باتیں کہی تھیں؟ کہا وہ میرے بابا کا راز ہے، وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، اس کے بعد پھر حضرت عائشہ نے پوچھا، کہا اب تو اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ پھر آپ نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے پہلی بات مجھے یہ کہی کہ اے فاطمہ، جبریل ہر سال میرے ساتھ قرآن کا ایک دور کرتے تھے، اس دفعہ 2 دور کیے ہیں، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ فرماتی ہیں جب میں نے یہ بات سنی تو میں رونے لگ گئی، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سے سب سے پہلے تم مجھے ملو گی، اور تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ فرمایا جب یہ بات میں نے سنی تو میں مسکرا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد 6 ماہ تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں۔ ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی بنا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ، وہ وراثت کے حق کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی حدیث سنائی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لا نورث ما ترکنا وهو صدقۃ، ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں انبیاء کی جماعت، اس میں وراثت جاری نہیں ہوتی، وہ تو صدقہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ بات سمجھائی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت فاطمہ نے اپنا مطالبہ چھوڑ دیا تھا، اور اس کے بعد پھر 6 ماہ تک حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہی۔ آپ اس کے بعد بیمار ہوئی، اور 3 رمضان 11 ہجری میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور رات کے وقت میں آپ کو بقیع غرقد جو مسجد نبوی سے متصل قبرستان تھا وہاں پر آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اللہ ہمیں ان عظیم ستاروں کی روشنیوں سے اور ان کی سیرتوں کو سمجھ کر کے اپنی زندگیوں میں اپنانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔